خدا کی سلطنت کا تو جگہ میں کون دولا ہے؟ تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ۔ تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اسے کو بہارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آئے ہائے ہائے کیا بات کی ہے۔ اس پر ایک مختصر بات کر دوں تاکہ اور مزہ آ جائے نا۔ عقل والے بنو، عقل والے۔ کیا بننا ہے؟ عقل والے بننا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے منکر نکیر کا حلیہ بیان کر رہے تھے، ان کی صورتوں کے بارے میں۔ اتنی خطرناک صورتیں ہوں گی کہ بڑی بڑی آنکھیں آگ برساتی ہوئی، لمبے لمبے دانت، لمبے لمبے ناخن، بڑے بڑے بال، بڑی محیب صورتیں۔ آقا علیہ السلام ان کا حلیہ بیان کر رہے تھے۔ فاروق اعظم نے عرض کی، حضور یہ منکر نکیر جب آئیں گے تو یہ عقل کام کرے گی؟ عقل کام کرے گی؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عمر یہ کام کرے گی، یہ عقل کام کرے گی اس وقت۔ تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں حضور اگر عقل کام کرے گی نا تو ان کو بھی دیکھ لیں گے، ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ اب دیکھو جن کی عقلیں کام کرتی ہیں نا وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں۔ حضرت سری سختی، حضرت معروف کرخی، ان دونوں میں سے ایک کا واقعہ ہے، نام میں بول رہا ہوں، بہرحال دونوں ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سلسلے میں ہیں، ہمارے پیروں کے پیر ہیں، غوث پاک کے پیروں کے پیر ہیں، سیدنا جنید بغدادی کے پیروں کے پیر ہیں۔ ان سے کسی نے خواب میں دیکھا وصال کے بعد اور پوچھا کہ فرشتے آئے تھے تو کیا سوال کیا؟ کہتے ہیں ہاں فرشتے آئے تھے۔ فرشتوں نے سوال کیا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اچھا حضور آپ نے جواب کیا دیا؟ فرماتے میں نے جواب یہ دیا کہ میں نے ان سے پوچھا بتا وہ کون ہے، تم مجھ سے پوچھتے ہو تمہارا رب کون ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں بتا وہ کون ہے جس نے تمہیں سجدہ کروایا میرے باپ کو۔ آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا کہ نہیں؟ اللہ کے حکم سے کیا نا۔ تو جب سوال پوچھا تمہارا رب کون ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بتا وہ کون ہے جس نے میرے باپ کو سجدہ کروایا تم لوگوں سے۔ جب یہ سنا نا تو فرشتے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ چلو چلو یہ تو ہم سے پوچھتا ہے۔ جن کی عقلیں کام کرتی ہیں نا وہ بات کرتے ہیں۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ۔ شاعری کے اندر یہ جو ابرو ہوتے نا، ابرو، اس کو شعراء حضرات جو ہے نا وہ تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں، تلوار سے۔ یہ شیپ ایسا ہوتا نا رقم دار، تو تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں اس کو۔
حضور مفتی اعظم ہند کیا بات کر گئے، کہتے ہیں کہ سلاسل مصائب کے ابرو سے کاٹو. قسم سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں واللہ جو بندہ صرف سمجھا سکتا ہے اپنے انداز سے، الفاظ میں نہیں. جیسے حضور مفتی اعظم کے والد پاک ہمارے اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یاد ابرو کر کے ٹکڑو، یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا. کیسے ہوگا؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ مجھے تو دیکھے گا، ہو سکے تو میری پلکوں کو، میری ابرو کو دیکھے گا. جسے میں بیٹھا ہوا ہوں اپنے کام میں اور کسی نے آ کر کہا کہ اویس بھائی یہ فلاں فلاں بندہ آیا ہوا ہے، کیا اس کو اندر بھیجوں؟ اب میں منہ سے کہنا نہیں چاہتا تو میں صرف یہ کہوں گا، کیا کہوں گا؟ یہ کیا میرے زبان تو نہیں چلی، میری ابرو ہے نا. آئے ہائے ہائے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال بڑی بھونڈی تھی لیکن سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کے دل میں اترے بات. یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو جائے گا. وہاں سے اشارہ ہوگا، تلوار چلے گی اور دام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. میرے امام کہتے ہیں، حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ سلاسل مصائب کے ابرو سے کاٹو، کہاں تک مصائب گوارا کروں میں، کہاں تک مصائب گوارا کروں میں، حبیب خدا کا پر نثارا. اور لاڈلے جو ہوتے ہیں نا، لاڈلے، ان کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں. ہر ایک کے لاڈ نہیں اٹھتے، اپنی اولادوں میں بھی سے ایک لاڈلا ہوتا ہے. اپنا جو خون ہوتا ہے نا، خون، اپنی اولاد، ان میں بھی ایک لاڈلا ہوتا ہے. اس کے لاڈ اٹھتے ہیں تو بڑا کہتا ہے اس کی بات مت ہوتی ہے، اس کے لیے یہ آتا ہے، میں تو بٹے بیٹا ہی نہیں ہوں آپ کا. نہیں بیٹا، تو تو ہے بیٹا لیکن یہ لاڈلا ہے. تو بھی بیٹا ہے لیکن یہ لاڈلا ہے. تو مان کس کے اٹھتے ہیں؟ جو لاڈلے ہوتے ہیں. اور لاڈلا بننا ہر ایک کا کام نہیں ہوتا. جو لاڈلے ہوتے ہیں نا، ان کا انداز کیسا ہوتا ہے، ان کا مان کیسا ہوتا ہے. جیسے حضور مفتی اعظم ہند کا کیسے، میں کیوں خیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، یہ انداز کوئی ہر کوئی گائے گا. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا. ہاں ہاں، کئی اشعار اس کے ایسے ہیں کہ بلکہ ہر شعر اس کا ایسا کہ چھوڑنے سے ہے ہی نہیں، لیکن کیا کرے، وقت مجبوری کرنا پڑتا ہے. اسی لیے آج ایک نعت میں میرے حضور مفتی اعظم ہند نے ایک مقطع لکھا کہ قوافی اور مضامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا وار ہو جائے. ہم لوگوں کا خیال کر گئے کہ ایسے بھی آئیں گے پڑھنے والے جو پورا نہیں پڑھ سکیں گے، ان کا خیال کر اب بس کر. قوافی اور مضامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے. ہمارا خیال فرمایا آپ نے، آپ کو اللہ جل جزا خیر عطا فرمائے. اور ایک مقطع ہے، تو ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، بلکہ پورا کلام جی آپ کی نظر ہے، آپ کی فرمائش پہ پڑھا ہے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو، سب کو تیرے نام پر سب کو آرا، تیرے نام پر
سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں تیرے دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یہ اللہ کے ولیوں کا کلام ہے. نوری، میرے نوری مادر زاد ولی، اعلی حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مادر زاد ولی، ماں کے پیٹ سے ولی، اور ایسے ولی کہ جن کی پیدائش کی خوشخبری کہاں دی، کس نے دی؟ مارگا شریف میں مسجد کے دروازے پر اعلی حضرت کو دی. کس نے دی؟ ابو حسین احمد نوری نے دی. اس وقت نہ فیکس تھا، نہ ای میل تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ یہ لائیو ٹرانسمیشن تھی. کیا چیز تھی؟ کس سے دیکھتے تھے؟ کہاں ہوا، کیا ہوا، خبر یہاں دے رہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے نا تو اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا جس سے وہ چلتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا جس سے وہ سنتا ہے. تو جس کی سماعت میں، جس کی قوت میں، گویائی میں، جس کے چلنے میں، جس کے پکڑ میں، جس کے سننے میں قدرت الہی شامل ہو جائے تو پھر یہ فاصلہ عام لوگوں کے لیے ہے، ولیوں کے لیے نہیں. بڑی طاقت دی اللہ نے ان کو، اتنی طاقت دی ہے. چلو قرآن سے پوچھتے ہیں، آصف بن برخیہ کون تھے؟ نبی نہیں تھے، ولی تھے. اور کس کے امتی تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے امتی. جس طرح ہمارے آقا کے شان انبیاء میں سب سے بڑی ہے نا، اسی طرح امت کی شان بھی سب امت سے بڑی ہے. امت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت چاہیے. وہ تخت کتنا وزنی تھا، اس کی کیا تفصیل ہے، اس کی تفصیل ابھی چھوڑ دو. بڑا وزنی تھا، کئی سو آدمی مل کے اس کو اٹھاتے تھے، اتنا وزنی تھا اور بہت دور تھا. ایک خبیث جن تھا، اس نے عرض کی حضور میں یہ تخت لے کے آ جاؤں گا محفل برخاست ہونے سے پہلے، یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا. لیکن آصف بن برخیہ نے عرض کی حضور میں پلک جھپکنے میں لے کے آؤں گا. اور اس سے پہلے کہ پلک جھپکتے وہ تخت موجود تھا. یہ اللہ کے ولی کی شان ہے. کس کے امتی؟ سلیمان علیہ السلام کی امتی. اور ایک ہمارے حضور کے امتی. ان کے ولی کی شان کیا ہوگی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. پڑھ لو قرآن. پلک جھپکنے پر اتنا بڑا تخت کہ جسے سینکڑوں لوگ اٹھاتے، سینکڑوں میل دور، اور وہ پلک جھپکنے میں آ گیا. اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے. تو یہ کلام کس کا ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند کا. اور یاد رکھنا ان کے کلام میں جھوٹ نہیں، ان کے کلام میں تصنع نہیں، دکھاوا نہیں، بناوٹ نہیں. یہ وہی کہتے ہیں جو ادھر ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ نہیں. جو ادھر ہے جو ادھر ہے، جو ادھر ہے وہ ادھر ہے. یہ بات طے ہے. اب جب یہ بات طے ہے کہ یہ وہی کہتے جو سچ ہے، تو اب ذرا یہ شعر سن کے حضور مفتی اعظم ہند کی کیفیت کا اندازہ لگانا. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد. اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر قلب اپنا دوبارہ، صباحی سے کہہ دے سلام اپنا نوری، سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں.